دنیا کا سب سے موسٹ وانٹڈ اور پراسرار لیڈر صدام حسین، جن کو ہمیشہ صرف ایک ویلن کے طور پر دکھایا گیا، لیکن ان کی زندگی کے کئی راز ایسے ہیں جنہیں جان بوجھ کر چھپایا گیا۔ صدام حسین کے بارے میں جہاں کئی باتیں مشہور ہوئیں، وہیں کئی سازشی تھیورسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ صدام حسین سینکڑوں سال پہلے اس دنیا پر موجود ایک طاقتور لیڈر کی دوسری زندگی جی رہے تھے۔ کہنے کو کئی ساری باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ شخص ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی۔ اس ویڈیو میں آپ دنیا کے اس عظیم اور پراسرار لیڈر کے بارے میں جانیں گے کہ وہ اصل میں کون تھا اور ان کی زندگی کے کون سے حقائق کس نے اور کیوں دنیا سے چھپائے۔ صدام حسین نے اپنے ہی خون سے مکمل قرآن کو کیوں لکھا تھا؟ ان راستوں کا علم صدام حسین کو کیسے تھا جن راستوں سے ہاروت ماروت دو فرشتے قدیم بابل میں آسمان سے اترے تھے؟ ایسی معلومات جو آپ کے ہوش اڑا دیں گے۔ صدام حسین 1937 میں عراق کے شہر تکریت کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی سختیاں جھیل کر اس کی شخصیت بھی جارحانہ بن چکی تھی۔ کئی بار اپنی تعلیم مکمل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کسی تحریک کا حصہ بن کر تعلیم کے حصول میں ناکام رہے۔ 1959 میں وہ اس وقت کے عراقی صدر کے قتل کی کوشش میں بھی شریک ہوئے، لیکن ناکام رہے۔ اس کوشش میں صدام حسین کو سر میں گولی لگی تھی اور وہ شدید زخمی حالت میں ملک شام کے کسی علاقے میں روپوش ہو گئے تھے، جہاں دوران سفر ہی ایک پاکٹ نائف سے ہی ان کے سر سے وہ گولی نکالی گئی۔ شام میں گزرے اس وقت نے صدام حسین کو سیاسی طور پر ایک الگ انسان بنا دیا تھا، اور وہ جب 1963 میں دوبارہ عراق پہنچے تو وہاں کی ایک طاقتور سیاسی جماعت بات کے ایک اہم رکن بن گئے۔ پہلی بار عراق کے صدر بننے کے بعد انہوں نے عراق میں کئی ترقی یافتہ کاموں کا آغاز کیا، اور بعد میں ایران عراق جنگ میں مغربی اقوام کی کھلے عام ایران کے سپورٹ کی وجہ سے مسلمان ممالک میں صدام حسین ایک ہیرو بن کر سامنے آئے۔ صدام حسین 20ویں صدی کے آخر میں طاقتور لیڈرز کی صف میں شامل ہو چکے تھے، جن کی شہرت کی ایک وجہ ان کی تاریخ میں گہری دلچسپی بھی شامل تھی۔ تاریخ دانوں اور کئی سازشی تھیوریز کے مطابق صدام حسین بابل کے بادشاہ بخت نصر کا دوسرا جنم تھا، جن کا شمار دنیا کے 4 طاقتور حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ یہ بات تب عام ہونے لگی جب صدام حسین نے تباہ شدہ بابل کی اس تہذیب کو دوبارہ بنانے کا ارادہ کیا جو تاریخ میں آج تک ایک پراسرار اور طاقتور تہذیب تصور کی جاتی ہے۔ اس دور کا بادشاہ بخت نصر، جس سے آج بھی یہودی نفرت کرتے ہیں، اس کے دور میں بابل شہر ایک جدید اور ترقی یافتہ شہر تھا۔ یہ وہ شہر تھا جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا، اور جہاں اللہ نے ہاروت ماروت 2 فرشتوں کو اتارا تھا، جہاں اس دنیا کے سب سے خطرناک اور طاقتور جادو قبالہ جادو کا آغاز ہوا تھا، جو وہ فرشتے وہاں کے لوگوں کو اس شرط پر سکھاتے ہیں کہ اسے سیکھنے والے اس کے بھیانک انجام کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ یہ وہ شہر تھا جہاں ہوا میں معلق باغات بنائے گئے، اور جہاں دنیا کے عجائبات میں شامل قدیم بابل ٹاور بھی موجود تھا۔ بخت نصر اور صدام حسین میں جہاں کئی خصوصیات مشترکہ تھیں، وہیں صدام حسین بخت نصر کے برعکس ایک سچا مسلمان اور ایک اللہ پر یقین رکھنے والی شخصیت تھے۔ صدام حسین بھی بخت نصر کی طرح عراق کو دنیا کا مرکز بنانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے قدیم بابل شہر کی جگہ ایک اور شہر آباد کیا، جسے دنیا کے خوبصورت شہروں میں شمار کیا جانے لگا۔ ایک اور بات جو دونوں میں مشترک تھی وہ تھی یہودیوں سے نفرت۔ جس طرح بخت نصر نے اپنے دور میں یروشلم پر حملہ کر کے اسے تباہ کر کے یہودیوں کو وہاں سے بھگا دیا تھا، اسی طرح صدام حسین کے دور میں بھی یہودی چین کی سانس نہیں لے پا رہے تھے، اور یہودیوں کی ایک بڑی تعداد عراق چھوڑ کر جانے لگے، جس کو مغربی میڈیا نے ایک سازشی رنگ دے کر صدام حسین کو یہودیوں کا سب سے بڑا دشمن ڈکلیئر کر دیا۔ 1991 کے گلف جنگ میں صدام حسین نے براہ راست اسرائیل پر بمباری کی، اور اس کے بعد یہودی اسے بخت نصر کا دوسرا جنم ماننے لگے، جن کا ڈر ان کو راتوں کو آرام نہیں کرنے دیتا تھا۔
1982 में सदाम हुसैन ने उसी जगह अपना महल तैयार किया जिस जगह किसी जमाने में बख्त नसर का महल हुआ करता था, जो हूबहू उसी महल की तरह था जिसका खाका कदीम तारीखी औराक में मिलता है। लेकिन सदाम हुसैन की वो तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई जब 2006 में ईद उल अजहा के पहले दिन सदाम हुसैन को फांसी पर लटकाया गया। सदाम हुसैन को जौहरी हथियार बनाने और दुनिया को खतरे से दोचार करने के जुर्म में अमरीकी अफवाज के हमले का सामना करना पड़ा, जिसमें उनको शिकस्त हुई। लेकिन क्या इराक पर हमले की वाकई यही वजह थी या फिर हकायक कुछ और थे? कई तहकीककारों की तहकीक में एक थ्योरी सामने आई कि सदाम हुसैन को कदीम बाबल में छुपे हजारों साल पुराने एक कदीम रास्ते का पता मालूम हो चुका था, जिसके बारे में कहा गया कि ये किसी और डायमेंशन में जाने का रास्ता है और वो उस रास्ते की खोज करके एलियंस टेक्नोलॉजी के हुसूल की कोशिशों में थे। दूसरे अल्फाजों में ये एक स्टार गेट था जिसे आप हॉलीवुड की कई फिल्मों में देख चुके हैं। दावों के मुताबिक अमेरिका का इराक पर हमले की असल वजह यही टेक्नोलॉजी थी। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी ही लगती है, जो हकीकत थी या नहीं इस बारे में अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये जरूर है कि दूसरी डायमेंशन के गेट्स की तलाश में साइंसदान बख्त नसर के उस कदीम महल की गहराइयों में कई सालों तक काम करते रहे। आज के दौर में भी दुनिया की सबसे बड़ी साइंसी लेबोरेटरी सरन में इसी स्टार गेट को बनाने की कोशिशें जारी हैं, जो साइंसदानों के मुताबिक किसी दूसरी दुनिया में पहुंचने का शॉर्टकट हो सकता है। क्या वाकई सदाम हुसैन किसी ऐसे स्टार गेट के बारे में जानता था या फिर ये भी मगरिब की बनाई एक थ्योरी है? इस बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन ये सच है कि सदाम हुसैन एक मजबूत इंसान थे जिन्होंने अपने ही खून से कुरान लिखा था। दुनिया की तारीख का ये अनोखा वाकया था जिसने सियासी और मजहबी दोनों हलकों में कलबली मचा दी थी। कहा जाता है कि 1997 में सदाम हुसैन ने एक लेबोरेटरी में कई सालों से तकरीबन 27 लीटर अपना खून जमा कर रखा था, जिसे बाद में इराक के मशहूर कैलीग्राफर अब्बास शाकिर अल बगदादी को दिया गया और तकरीबन 3 साल की मुद्दत में ये कुरान लिखा गया। सदाम हुसैन के मुताबिक उसने ये सब कुरान से मोहब्बत की खातिर किया था, लेकिन कई उलमा के मुताबिक ये अमल नाकाबिल कबूल था क्योंकि खून को इस्लाम में नजस माना जाता है और सदाम हुसैन के बाद ये कुरान भी मंजर से गायब हो गया। ये तारीख के एक पुरस्रार लीडर की पुरस्रार जिंदगी का खुलासा था, जिसके पास और कितने राज मौजूद थे इसका इल्म किसी को नहीं।